بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح مشروط کیوں تھا؟ آپ کا نکاح کیسے اور کس سے ہوا تھا؟ آج کی ویڈیو میں جانیے حیرت انگیز حقیقت۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تو دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کی، اے میرے رب، جو نعمت بھی تو میری طرف بھیجے دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ اے اللہ، جو نعمت بھیج دے۔ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو اس شدید بھوک کی حالت میں کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو آپ کو سبزی کی ہریالی نظر آئی، جس دیکھ کر آپ نے وہ دعا کی جو پہلے بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، جن دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، ان کے والد نے آپ کو اجرت دینے کے لیے گھر بلایا تو ان میں سے ایک عورت نے کہا، اے ابا جان، آپ اسے مزدور رکھ لیں تاکہ ہم عورتوں کو بکریاں چرانے کی مشقت سے رہائی مل جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، دونوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے باپ، اسے اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقتور اور ایماندار ہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ وقت وہاں گزارا، لڑکیوں کا باپ اور ان کے گھر والے آپ کے چال چلن سے بہت حد تک واقف ہو گئے۔ تو ایک دن دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنخواہ پر بکریاں چرانے اور گھر کے دوسرے کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ بہتر ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اور کنویں کے پاس پہلی ملاقات سے اب تک اس کا جو کردار ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ آدمی طاقتور اور امانت دار ہے کہ اب تک اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت 3 آدمیوں کا میں مد مقابل اور مخالف ہوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے اس سے پورا کام لیا لیکن اسے اس کی اجرت نہ دی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اور آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، ان عورتوں نے اپنے والد سے کہا کہ سب سے بہترین شخص جسے تم اجرت پر رکھو وہ ہے جو قوت والا ہو اور امانت دار ہو۔ یہ وہ قاعدہ ہے کہ جو کسی شخص ذمہ داری دیتے وقت ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ دونوں صفات بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی شخص اگر کام کی اہلیت اور قوت رکھتا ہے تو امانت میں کمزور ہے، اور اگر امین ہے تو قوت و اہلیت نہیں رکھتا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور بھلائی بہرحال ہر ایک میں موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو۔ لہذا باپ نے بیٹی کی رائے سے اتفاق کر لیا، مگر جوان بیٹیوں کی موجودگی میں ایک غیر محرم مرد کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس مرد دانا نے فیصلہ کیا ایک بیٹی کا اس صالح جوان کے ساتھ نکاح کر کے اسے مزدور کے طور پر گھر میں رکھ لیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ القصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس نے کہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس عہد کے ساتھ کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں سے پائے گا۔ کیا یہ بات میرے درمیان اور تمہارے درمیان عہد ہے؟ ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ناظرین، وہ بوڑھا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور کردار
اور چال چلن کا جائزہ لیتا رہا۔ جب اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تو ایک دن ان سے کہا، میں اپنی دونوں میں سے ایک بچی کی شادی تم سے کر دینا چاہتا ہوں، اس کے عوض 8 سال تم میری ملازمت میں رہو اور بکریاں چراؤ، اور اگر تم اپنی طرف سے مزید 2 سال میرا کام کر دو گے تو یہ میرے ساتھ تمہارا تعاون ہوگا، اور انشاءاللہ تم مجھے اپنے وعدے کا پابند، اچھا برتاؤ کرنے والا پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی ہے اس کے ہم دونوں پابند رہیں گے، اور دونوں مدتوں میں سے جس پر بھی عمل کروں مجھے اختیار حاصل رہے گا، نہ مجھ سے 8 سال سے زیادہ کام کرنے کا، اور نہ یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ 10 سال سے پہلے ہی اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں، اور ہم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اس معاہدے پر گواہ بناتے ہیں۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح آدمی کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش خود کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ بے شمار لڑکیاں اس لیے نکاح سے محروم بیٹھی ہیں کہ ان کے والد انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم سے رشتہ پوچھے، جبکہ لڑکوں کے والدین انکار کے خوف سے رشتہ مانگنے کی جرت نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لڑکے اور بہت ساری لڑکیاں دونوں ہی نکاح سے محروم رہتے ہیں، جس کے باعث گناہوں کی دلدل میں گرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اس کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے فوت ہونے کے باعث بیوہ ہو گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور انہیں حفصہ کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ راتیں گزری تو مجھے ملے اور کہنے لگے کہ میری رائے یہی ٹھہری ہے کہ میں ان دنوں نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ میں دل میں ان پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ ناراض ہوا۔ چند راتیں گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اسے صحیح بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے پانے والے اس معاہدے کے بعد اس بزرگ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ دونوں میں سے کس کے ساتھ ہوا؟ تو جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کرنا نہ بھولیے۔